السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر اور حسد میں فرق۔ نظر کیا ہوتی ہے اور حسد کسے کہتے ہیں، اس کا انشاءاللہ اس مختصر گفتگو میں جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ نظر کے بارے میں اور حسد کے بارے میں قرآن اور سنت میں واضح دلائل موجود ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور ان سے نقصان پہنچنا بھی ثابت ہے۔ نئی مشاہدات بھی اس کے تائید کرتے ہیں، اور یہ کہ نظر آدمی سے چمٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے، اور یہ کہ جب وہ ٹھیک ٹھاک تندرست آدمی ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ دبوچ لیتی ہے، تو بعض اوقات اس کی موت کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے اور وہ رات قبر میں گزارتا ہے۔ یہ نظر اگر اونٹ کو لگ جائے تو وہ اونٹ بھی ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، اس کا مالک اس کو فوراً ذبح کرتا ہے اور پھر یہ ہانڈی میں ہی جا کر پکتا ہے اور پھر پیٹ میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اس کی نقصان دہ تاثیر بھی برحق ہے۔ یہ آدمی یا جانور کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ نظر کا اثر کسی شخص کے بدن یا جان پر ہوتا ہے، جسے کسی نظر لگانے والے نے تحسین کی نظر سے دیکھا ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ بغض کی وجہ سے دیکھے، وہ ضد کی وجہ سے دیکھے، وہ عناد کی وجہ سے دیکھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی نظر کسی کو لگ چکی ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور اس کی نظر اس کے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، اور اس کی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی لگ جاتی ہے۔ کبھی اس کا اثر دیکھنے والی کی زیر ملکیت چیزوں پر بھی ہوتا ہے، اور علماء امت جن میں امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے، حسد کیا چیز ہے اور نظر کیا ہے۔ نظر کے بارے میں آپ نے سن لیا، حسد نظر لگانے والوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نظر لگانے والا ضروری نہیں کہ حسد کی بنیاد پر اور نفرت کی بنیاد پر جان بوجھ کر کسی کو نظر لگائے، جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کو اس شخص کی نظر لگ جاتی ہے، اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی نظر سے کسی کو کتنی تکلیف پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کے سامان کو، اس کی زیر ملکیت چیزوں، اس کے مکان کو، اس کی گاڑی کو۔ حسد کا معاملہ اس سے زیادہ خطرناک اور مختلف ہے، اسی لیے سورہ الفلق میں حسد کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ حسد ایک بغض رکھنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے حسد کے ساتھ کراہت و نفرت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ انتہا درجے کا بغض رکھتا ہے، اور یہ اندر ہی اندر سے جلتا ہے اس چیز پر کہ جو دوسرے کسی کو جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے اس کو مل چکی ہوتی ہے، اور وہ اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا رکھتا ہے، جبکہ نظر لگانے والا، جسے عائن کہتے ہیں، صرف ایک چیز کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اس لیے نظر کبھی کسی نیک شخص یا نیک خاتون کی طرف سے بھی لگ سکتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہی مال، اولاد یا گھر والوں کو نظر لگا دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ البتہ ایک معاملہ میں نظر اور حسد باہم مشترک ہیں کہ دونوں کا اثر معیون اور محسود پر نقصان اور تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھ کر
اس کے خلاف دل میں بغض رکھنے اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کا نام ہے۔ وہ نعمت اس سے چھن جائے، وہ چیز اس سے چھن جائے، خود وہ محنت نہیں کرے گا، یا اللہ کی طرف سے وہ ایک اندازے میں رکھا گیا ہے اور اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، نہ وہ گاڑی خرید سکتا ہے، نہ وہ ایسا مکان بنا سکتا ہے، اور نہ اس کے پاس اس جتنا مال آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دن رات سوائے نیند کے، جب نیند کی آغوش میں جاتا ہے تو تب بھی وہ جلتا ہوا سوتا ہے اور جلتا ہوا اٹھتا ہے، اور ہمیشہ سے اس شخص کے لیے زہر یا اپنے دماغ اور دل میں رکھتا ہے، اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ چیزیں، یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حاسد اور حاقد شخص کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس شخص سے چھن جائے، چاہے یہ نعمت اسے ملے یا نہ ملے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ملے، لیکن وہ کم از کم برباد ہو، اس کو برباد ہوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اپنی نظروں کے سامنے اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور حاسد نے اللہ کی نعمت کو کسی شخص کے پاس ناپسند کیا اور اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کی۔ کبھی حاسد عملی طور پر یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اور بات یہاں تک نہیں رہتی بلکہ قتل تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر وہ دیکھے کہ اس کا بس نہیں چلتا اور اس کی اس حسد اور اس بغض کی وجہ سے وہ نعمت اس سے چھن نہیں جاتی، تو پھر وہ جادوگروں کی طرف بھی رخ کر لیتا ہے، اور یہ بات قتل تک بھی پہنچ سکتی ہے، جادو تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور بہت زیادہ خرافات کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پیچھے جادوگروں کا تذکرہ ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور آگے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں حسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو اب ان چیزوں سے ہمیں کون سی چیزیں بچاتی ہیں؟ نماز، اذکار، باوضو رہنا، اور رات سوتے وقت سونے سے قبل عشاء کے بعد سورہ سجدہ، سورہ الملک، ان کا پڑھنا، دونوں صورتوں کا۔ یہ اخروی لحاظ سے بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سورہ الملک ہے، یہ جب قبر میں آگ کا عذاب انسان کو پہنچے گا، اس کی طرف آئے گا، تو یہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائے گی، یہ اس کو بچائے گی، یہ اس آگ سے لڑے گی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا اس کو پڑھتے ہوئے، میرے ذہن میں یہ بات آئی، اور میرا اپنا یہ تجربہ اس بات کو مانتا ہے کہ جنات بھی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر قبر میں ایک حصہ دنیا کا اور 69 حصے آخرت کے اس آگ کے، یعنی ٹوٹل 70 حصے، اگر وہ آگ جلانے کے لیے آئے تو یہ صورت اس کو بچاتی ہے، اس کے خلاف لڑتی ہے۔ تو پھر یہ ایک حصے سے جو بنائے گئے ہیں جنات، تو ان کے خلاف یہ کیوں نہیں لڑ سکتی؟ بالکل انسان کو تحفظ ملتا ہے اور انسان کو پناہ ملتی ہے، انسان کو پروٹیکشن ملتی ہے اگر وہ عمل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گمان کے ساتھ اس کو پڑھے، اور اسی طرح جو بھی دعائیں کرے، جو بھی اذکار کرے، جو بھی تسبیح کرے، گننے پر نہ رہے۔ گننے سے زیادہ اہم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنائے
مضبوط رابطہ قائم کرے اور یقین رکھے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اور جو اپنی زبان سے کلمات وہ ادا کر رہا ہے ان کے جو معنی ہیں اگر وہ ان کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے قریب کوئی شیطان خواہ وہ جناتی ہو یا انسانی ہو اس کے قریب تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے قریب پھر بھی پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی دائیں بائیں آگے پیچھے اور دل کے اندر کے مرضوں کو دیکھے، کہاں پر اس کا مرض ہے، کہاں پر اس کی خرابی ہے اور کہاں پر وہ اتنا کمزور ہے کہ جہاں سے وہ نقب لگا کر اس تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں، اس کے بیڈ پر آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو دیکھنا ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔